الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پارہ نمبر 13 حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہاں ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے، جو جیل کے بعد رہائی کی زندگی ہے، بادشاہت میں گزری۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ انسان کا نفس انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے، جس طرح شیطان انسان کو نیکی سے روکتا ہے، اسی طرح انسان کا نفس بھی انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے، مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اس کو بچا لے، جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو۔ تو اس لیے مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، میں گناہ سے بچ گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ معاشی معاملات دیکھتے تھے، کلی بادشاہ نہیں تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے، تو انہوں نے غلہ لیا۔ غلہ لینے کے بعد جو تھوڑی بہت ان کے پاس پونجی تھی، پیسے تھے، تو ان کو واپس کر دیے۔ تو ساتھ انہیں یہ بتایا کہ اگر تم واپس دوبارہ آؤ اور اپنے باپ کے بھائی کو ساتھ نہ لے کر آؤ تو تمہیں غلہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ تو اس کا مطلب ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کا ایک بھائی علیحدہ والدہ سے تھے، اور باقی بھائی جو ہے ان کی والدہ علیحدہ تھی، والد سب کے ایک ہی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے یہ مطالبہ رکھا کہ اب ہمیں غلہ نہیں ملے گا، تو اس لیے ہمارے ساتھ اس کو بھیجو۔ تو ان کے والد کافی پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا پہلے حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے ہیں اور اب اس کی باری ہے، تو اس کے باوجود انہوں نے کہا اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ ان کو روانہ کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کو غلہ دیا گیا، اور غلہ دینے کے ساتھ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی تھا، تو اس کے سامان میں ایک پیالہ ڈال دیا گیا، اور وہ ماپنے کا پیالہ جب انہوں نے ڈھونڈا تو نہیں ملا، تو انہوں نے کہا تمہارے سامان کے اندر یہ پیالہ ہے، تم میں سے کسی نے یہ چرایا ہے، تو اگر کسی نے چرایا ہو تو اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے خود ہی اس کی سزا تجویز کی کہ اگر ہم میں سے کسی نے چرایا ہے تو اس کی یہی سزا ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے۔ تو انہوں نے تلاشی شروع کی، دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان سے وہ پیالہ نکلا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اب موقع ہے، فوراً انہوں نے الزام لگایا حضرت یوسف علیہ السلام پہ۔ انہوں نے کہا اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے، جانتے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پہ کچھ نہ کہا۔ تو آخر انہوں نے کہا یہی اس کی سزا ہے، لیکن اب وہ کہتے ہیں ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو اس کی جگہ، اس کو چھوڑ دو، ہمارا باپ جو ہے وہ بوڑھا ہے، پریشان ہوگا۔ تو ان کا ایک بڑا بھائی جو تھا وہ کہتا میں تو نہیں جا سکتا واپس۔ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا، اور اب اس کے ساتھ یہ معاملہ بنا ہے، تو اس لیے میں یہاں ہی رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے۔ تو واپس حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، بہت ہی پریشان تھے یعقوب علیہ السلام، اور ان کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو گئی تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو، اس کو ڈھونڈو، تلاش کرو۔ تو پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ دربار میں آئے۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خواب آیا تھا وہ خواب مکمل ہوا۔ اس کی تعبیر یہ تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور ان کے والد ان کے سامنے دربار میں حاضر ہوئے، ان کے سامنے پیش ہوئے، یہ ان کی خواب کی تعبیر تھی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار کیا تھا؟ انہوں نے اپنے بھائیوں کی غلطیوں کو، ان کے ساتھ جو انہوں نے زیادتیاں کی، ان کو بلا دیا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے، یہ نیک لوگوں کا کام ہے
غلطیوں کو بھلا دینا، درگزر کر دینا۔ اگر کوئی زیادتی کی ہے کسی نے آپ کے ساتھ تو اس کو معاف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے اور آخر میں فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ تمام کے تمام قصے واقعات جو ہے یہ لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، عبرت ہیں، تاکہ لوگ ان سے عقل پکڑیں، سمجھیں اور ہدایت پہ آ جائیں۔ آگے سورۃ رعد ہے۔ سورۃ رعد کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آسمان کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، عرش کا تذکرہ کیا ہے، سورج چاند کا تذکرہ کیا ہے، زمین کا تذکرہ کیا ہے، پہاڑوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح مختلف قسم کی زرعی بوٹیاں، درخت، پھل، مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمام کے تمام درخت، یہ پھل مختلف قسم کے، یہ زرعی بوٹیاں، ان تمام کو پانی ایک ہی لگتا ہے لیکن ان کے رنگ مختلف ہے، ان کے ذائقے مختلف ہیں، ان کی شکلیں مختلف ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پہ قادر ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر نہیں ہے انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے، دوبارہ کھڑا کرے، دوبارہ انسان اللہ کے سامنے حاضر ہو؟ تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ بھی قادر ہے۔ یہ آسان ہے، یہ سارے کے سارے اگر کام اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں تو یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر کیا ہے، بجلی کا، کڑک کا، بادلوں کا، تو یہ تمام کی تمام نشانیاں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سمندروں کا تذکرہ کیا، زیورات کا تذکرہ کیا اور ان کی ایک مثال دی ہے۔ سمندروں میں پانی بہتا ہے اور اس کے اوپر ایک بیکار جاگ ہوتی ہے، تو پانی نیچے چلتا ہے، وہ جاگ جمع ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح زیورات میں جو کام کی چیزیں ہیں وہ علیحدہ ہو جاتی ہے اور میل اور کچیل علیحدہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جیسے ہمارے سامنے ہے معدنیات، یہ پٹرول ہے مختلف قسم کی، تو اس کو بھی ریفائن کیا جاتا ہے، اس سے ایک چیز علیحدہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ارشاد فرمایا ما خلقت ھذا باطلا، یہ کائنات میں جو بھی ہمیں چیز نظر آتی ہے بے فائدہ کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی جنس مختلف ہوتی ہے، اس سے مختلف اس کا کردار ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو علیحدہ کر دیتے ہیں، حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں تاکہ حق واضح ہو جائے اور باطل کا علم ہو جائے، پتہ چل جائے یہ باطل ہے، یہ ضائع چیز ہے، اس کا بدلہ نہیں ہے، یہ فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے زمین و آسمان میں جتنا بھی مال ہے اور اسی کی مثل اور زیادہ اگر اللہ تعالیٰ کو دیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بدلے میں معافی مانگی جائے، اس کے بدلے میں جہنم سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور اس کے بدلے میں جنت کو چاہا جائے، تو قیامت کے دن یہ ساری کی ساری چیزیں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اسی دنیا میں وقت ہے، زندگی میں وقت ہے، ہم اپنی معافی مانگ لیں۔ آخرت میں بڑے سے بڑا مال، زیادہ سے زیادہ مال، بڑے سے بڑی شہرت بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ یہ مال، یہ رزق، یہ دنیا کی نعمتیں جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں زیادہ دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں کم دیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے اور اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ جنات، باغات، مختلف نعمتوں کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ جون سا حکم چاہیں باقی رکھ دیں، جون سا حکم چاہیں اللہ تعالیٰ اگر اس کو منسوخ کر دیں، ختم کر دیں، پہلے حلال تھا اس کو بعد میں ناجائز قرار دے دیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ کے پاس یہ بھی موجود ہے، ہمیں اس پہ مختلف قسم کے اپنے افکار اور خیالات کا تجزیہ نہیں کرنا چاہیے۔ آگے سورۃ ابراہیم، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کتاب قرآن مجید کلام اللہ انسان کو روشنی کی طرف لے کے جاتی ہے، اندھیروں سے نکالتی ہے، تو یہ کتاب ہمارے لیے ایک روشن چراغ ہے، روشنی ہے،
اس سے ہمیں روشنی حاصل کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، بنی اسرائیل کی مختلف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں ان پہ، انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ مختلف قوموں کا تذکرہ ہے، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، کس طرح ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی، اپنے نبیوں کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی، حتیٰ کہ ان کو قتل کرنا چاہا۔ تو مختلف قوموں کا ذکر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے پاک اور ناپاک چیز۔ ایک پاک کلمہ ہے، اچھا کلمہ ہے، اچھی بات ہے، اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک مضبوط تن آور درخت ہے، زمین میں اس کی مضبوط ترین جڑیں ہیں اور اوپر آسمان تک اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، وہ فائدہ مند ہے۔ تو اس کی بجائے دوسرا ایک بیکار قسم کا درخت ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح جو اچھا کلمہ ہے وہ ہمیں فائدہ دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا، اس شہر کے بارے میں، اپنی آل کے بارے میں اور اسی طرح اپنے والدین کے بارے میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، انہوں نے کہا جو میری تابع داری کرے گا وہ مجھ سے ہے اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ میرا اہل نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے۔ آخر میں سورۃ ابراہیم کے جہنمیوں کا تذکرہ ہے، کس طرح وہ قیامت کے دن میدان محشر میں بھاگے جا رہے ہوں گے، حواس باختہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، ان پہ جہنم میں مختلف قسم کے عذابات کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ کی دعا مانگتے رہنا۔